آج میں تمہیں داستان زمزم سناؤں گا اور کچھ دلچسپ باتیں بھی۔ اب غور سے سنو۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیگم اور اپنے بیٹے کو ریگستان میں چھوڑ دیا۔ پیغمبر نے ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ جس جگہ انہوں نے انہیں چھوڑا اسے المرواح کہتے ہیں، اور وہ ایک دم بیاباں تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، پانی تک کا نام و نشان نہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی ہاجر کے پاس جو بھی کھانا اور پانی جمع تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ بچے کو جلدی ہی پیاس لگائی اور وہ رونے لگا۔ وہ المرواح کے نزدیک ہی ایک پہاڑی کی جانب دوڑیں، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ شاید کوئی وہاں ہو۔ وہ وہاں کھڑی رہیں اور اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر نزدیک کی ایک پہاڑی الصفا کی جانب دوڑیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کوئی وہاں ہو، لیکن وہ وہاں بھی کسی کو نہیں ڈھونڈ سکیں۔ اس کے بعد وہ پھر المرواح کے اوپر گئیں اور پھر ایک بار الصفا کے اوپر۔ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ وہ 7 بار دوڑیں۔ آخری بار جب وہ المرواح کے اوپر جا رہی تھی تب وہ بہت تھک چکی تھیں، اور تبھی انہیں ایک آواز سنائی دی۔ وہ خاموش ہو گئیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگیں۔ جب انہوں نے دوسری بار وہ آواز سنی تو بولیں، آپ جو بھی ہیں، مجھے آپ کی آواز سنائی دی ہے، کیا آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اور تب انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا۔ وہ فرشتہ زمین کھود رہا تھا۔ فرشتے نے تب تک زمین کھودی جب تک کہ اس میں سے پانی نہیں نکل آیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ جب انہوں نے پانی دیکھا تو وہ اس کی طرف دوڑیں اور انہوں نے اس کے ارد گرد پتھر جمع کر دیے تاکہ پانی اکٹھا ہو سکے۔ یہ جگہ جہاں پانی کا چشمہ پھوٹا اسے زمزم کہتے ہیں۔ ہاجر پھر کہیں اور نہیں گئیں اور زمزم پر ہی رک گئیں۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ ایک دن کچھ لوگ مکہ کی جانب سفر کر رہے تھے۔ جب انہوں نے المرواح کے اوپر پنچھیوں کو اڑتے دیکھا، وہ جانتے تھے کہ اگر پنچھی وہاں ہیں تو پانی وہاں ضرور ہوگا۔ وہ لوگ وہاں ایک عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئے جو اپنے بچے کو تھامے ہوئے تھی۔ کیا ہم لوگ یہاں رک سکتے ہیں اور پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاجر راضی ہو گئیں اور انہوں نے آب زمزم استعمال کیا۔ اس کے بعد کئی لوگ المرواح کی جانب آئے اور ان میں سے کئی وہیں بس گئے۔ کچھ برسوں بعد الگ الگ شہروں سے آئے لوگوں سے وہ وادی آباد ہو گئی۔ اب ہاجر اور ان کا بیٹا اکیلے نہیں تھے۔ اسی بیچ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ انہوں نے مسافروں سے عربی سیکھ لی۔ لوگ ان کی خاصیتوں کے چلتے ان کو عزت بخشتے۔ وہ اپنے والد کے بارے میں سوچتے رہتے۔ وہ جانتے تھے وہ واپس ضرور آئیں گے۔ اسماعیل نے وہیں کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا اور سکون سے بسر کرنے لگے۔ ادھر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اب اپنے بیٹے کی بہت یاد ستا رہی تھی۔ انہوں نے برسوں سے اسماعیل کو نہیں دیکھا تھا، لہذا ایک دن انہوں نے اپنی بیگم اور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے مکہ جانا طے کیا۔ وہ کئی دنوں تک سفر کرتے رہے اور آخرکار المرواح پہنچ گئے۔ پیغمبر المرواح کی ہلچل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آخری بار جب وہ یہاں آئے تھے تب ایک روح بھی وہاں پر نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے بہت دیر ہو چکی تھی۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ کچھ وقت پہلے ہی ہاجر کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر یہ سن کر بہت غمگین ہو گئے، اور پھر لوگوں نے انہیں بتایا کہ ان کا بیٹا اسماعیل ابھی زندہ ہے۔ پیغمبر یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔
جب اسماعیل نے یہ خبر سنی کہ ان کے والد آئے ہیں تو وہ ان کی جانب دوڑے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا، وہ ایک طویل عرصے سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے والد کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور رونے لگے۔ باپ بیٹے دونوں کے لیے یہ خوشی کا وقت تھا، لیکن یہ خوشی زیادہ وقت تک نہیں ٹکی۔ ایک دن اللہ نے پیغمبر کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات جب پیغمبر سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بطور قربانی قتل کر رہے ہیں۔ جب پیغمبر صبح نیند سے جاگے تو انہوں نے خواب جان کر اس واقعے کو کوئی توجہ نہیں دی، لیکن اگلی رات انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ انہیں اب احساس ہوا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ اللہ ہی ہیں جو ان کے بیٹے کی قربانی مانگ رہی ہیں۔ پیغمبر اپنے بیٹے کے پاس گئے اور انہوں نے خواب کے بارے میں بتایا۔ اسماعیل سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ ایک فرما بردار انسان تھے اور انہیں احساس تھا کہ انہیں حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا کیجیے، انہوں نے اپنے والد سے کہا۔ اگلے دن پیغمبر نے ایک رسی اور چاقو لیا اور اپنے بیٹے کو عرفات پہاڑی کی جانب لے گئے۔ پہاڑ کے اوپر پہنچنے پر اسماعیل نے اپنے والد سے کہا کہ وہ ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیں تاکہ قربانی کے وقت کوئی جد و جہد نہ ہو پائے۔ پیغمبر نے احسان جتایا اور ان کے ہاتھ باندھ دیے، اور پھر خود انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور پھر انہوں نے قربانی کے لیے اپنا خنجر اوپر اٹھایا۔ تبھی اچانک انہوں نے ایک آواز سنی۔ آواز آئی کہ وہ قربانی نہ دیں، یہ محض ایک امتحان تھا۔ پیغمبر کو بہت تسلی ہوئی کہ ان کا بیٹا اب زندہ رہے گا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور خوشی سے رونے لگے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے کڑے امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام اب اپنے والد کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرنے لگے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتایا اور اسلام کی جانب بلایا۔ ایک دن اللہ نے پیغمبر کو عبادت گاہ بنانے کا حکم دیا۔ پیغمبر نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اللہ ان سے کعبہ بنوانا چاہتے ہیں، اور اسماعیل نے جواب دیا، آپ ویسا ہی کیجئے جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ جلدی ہی انہوں نے کعبہ کی بنیاد رکھنا شروع کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا رہے تھے جبکہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام عمارت بنا رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو ابراہیم علیہ السلام اس کی اونچائی تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، لہذا اسماعیل علیہ السلام ایک اونچا پتھر لے کر آئے جس پر کھڑے ہو کر ان کے والد عمارت کی تعمیر کر سکیں۔ یہی پتھر مقام ابراہیم کہلایا جو اب بھی وہاں موجود ہے۔ جلدی ہی بنیاد قائم ہو گئی، لیکن وہاں کونے میں ایک جگہ خالی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس جگہ کو بھرنے کے لیے ایک مفید پتھر لانے کو کہا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، انہوں نے اپنے والد سے کہا، لیکن جب بزرگ پیغمبر نے زور دے کر کہا تو وہ پتھر ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ اس بیچ پیغمبر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے رہے، اور تبھی ایک معجزہ ہوا۔ ان کے سامنے ایک فرشتہ جنت سے ایک پتھر لے کر حاضر ہوا۔ فرشتے نے انہیں بتایا کہ یہ پتھر آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے زمین پر لائے تھے۔ پہلے پہل وہ پتھر سفید تھا، لیکن زمین پر لوگوں کے گناہوں کے چلتے وہ کالا پڑ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسماعیل وہاں لوٹ کر آئے۔ انہوں نے جب وہ پتھر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے والد سے پوچھا کہ آخر یہ کہاں سے آیا؟ اسے وہ لے کر آیا ہے جو کبھی نہیں تھکتا، پیغمبر نے جواب دیا۔ آخرکار انہوں نے کعبہ کی تعمیر کو انجام دیا۔ انہوں نے اللہ سے ان کے کام کو قبول کرنے کی التجا کی۔ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ پیغمبر اور ان کے بیٹے سے بہت خوش تھے۔
काबा को आवाम के लिए एक दीनी मकाम करार दिया गया, जहां लोग ऊंचे नीचे घुमावदार रास्तों से होते हुए पैदल और ऊंटों से आते। कई बरस गुजर गए। पैगंबर अब बुजुर्ग हो चले थे। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी उन्होंने 3 लोगों को उनकी जानिब आते हुए देखा। दरअसल वो 3 लोग फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह सुब्हानल ताला ने भेजा था। पैगंबर ने उनका खैर मकदम किया, उन्हें खाना पेश किया। अजनबी अंदर आए और खाने के लिए बैठ गए। पैगंबर ने उन्हें भुना हुआ गोश्त परोसा, लेकिन अजनबियों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। ये देखकर पैगंबर डर गए, लेकिन अजनबियों ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि वो दरअसल फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानल ताला ने भेजा है। उन्होंने बताया कि वो उनके घर एक पैगाम देने आए हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानल ताला उन्हें एक बेटे से नवाजने वाले हैं और उसका नाम ईशाक होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि उनका बेटा एक पैगंबर होगा। जब सारा ने यह सुना तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि वो अब इतनी उम्र दराज हो चली हैं कि वो बच्चा कैसे पैदा कर सकती हैं। फिर फरिश्ते बोले, अल्लाह सुब्हानल ताला की मर्जी से सब मुमकिन है। और यह बात सच हुई। जल्दी ही सारा हामला हुई और उनके यहां एक बेटा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम ईशाक रखा, जैसा कि फरिश्तों ने उन्हें बताया था। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 170 सालों तक रहे। उन्हें ताजिंदगी इम्तिहानों से गुजरना पड़ा, लेकिन अल्लाह सुब्हानल ताला के लिए उनका अकीदा कम नहीं हुआ। अपने अगले एपिसोड में मैं तुम्हें पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम की दास्तान सुनाऊंगा, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हमारा चैनल देखते रहो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे सारे वीडियो से अपडेट रहो।